اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی حق چینل کے معزز لوگوں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع امام مہدی علیہ السلام ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ایک اہم شخصیت ہے جن کے بارے میں مختلف روایات اور حدیث موجود ہیں۔ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ان کے ظہور پر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ تفصیلات میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ اہل تشیع کے عقائد: شیعہ عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام 12ویں امام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان کی ولادت 15 شعبان سن 255 ہجری میں سامرا، عراق میں ہوئی۔ شیعہ عقیدے کے مطابق وہ اللہ کے حکم سے غیبت میں ہیں اور آخری زمانے میں ظہور فرما کر عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔ اہل سنت کے عقائد: اہل سنت کے مطابق امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں پیدا ہوں گے اور ایک عادل حکمران کے طور پر دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ان کی نشانیاں اور صفات مختلف حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، جن میں یہ ذکر ہے کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہوں گے اور ان کا نام محمد ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی چند نشانیاں: مختلف اسلامی روایات کے مطابق امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے چند اہم علامات ظاہر ہوں گی، جیسے دنیا میں ظلم و فساد کا بڑھ جانا، ایک عظیم آسمانی صدا جو سب کو سنائی دے گی، سفیانی اور دجال کا خروج، میں حضرت حافظ عیسیٰ صاحب علیہ آپ سے گفتگو السلام کا کا آغاز کروں۔ نزول۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں حقیقت کہ کیا اتنے ہے دن ہو گئے دوستوں، یہ سجاد جاننے صاحب کے نظر لیے نہیں آتے، چلتے تو ہیں میں نے ان ویڈیو کو کی بتایا کہ طرف۔ سجاد صاحب اب عید کا چاند ہے اور چاند جب 14ویں پہ ہوتا ہے تو نظر آتا ہے۔ آج 14ویں کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے۔ میں جناب حضرت بقیت اللہ، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ابتدائی کلمات سننا چاہتا ہوں۔ آپ کیسا دیکھتے ہیں، کون ہیں، کیا واضح ہے کہ آپ آئیں گے یا اس میں کوئی ابہام موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جس نے ہمیں جینے کے تمام وسیلے مہیا کیے اور ہماری ضرورتوں سے پہلے ہمیں نعمتیں عطا کی۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے سورہ حجرات میں کہ وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ کا تم پر یہ احسان ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، بشرط یہ کہ تم سچے ہو۔ اور یہ شکر کرنے کا دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ہادی برحق بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہدایت کے سلسلے کو مزید بڑھاتے ہوئے ہمیں یہ وصیت فرمائی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس کے بعد اویس بھائی، آپ نے کہا کہ عید کا چاند ہو گئے۔ نہیں، عید کا چاند نہیں، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، سادہ سا آدمی ہوں، بس تھوڑی سی دوری رہ گئی ہے، شاید کوتاہی ہماری ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے حاضر ہیں، سامعین کے سامنے حاضر ہیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، سننے والوں کو سلامت رکھے۔ آپ نے جو سوال کیا اس کی طرف آتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام، تو یہ تو شک ہی نہیں اس بات میں، تمام کے تمام مکاتب فکر اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی وصیت فرمائی تھی، پیشن گوئی فرمائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام در باتیں بتائی تھی کہ جو امام مہدی علیہ السلام انجام فرمائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح پیشن گوئیاں ہیں کہ جس طرح دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اسی طرح سے میرا مہدی اسے عدل سے بھر دے گا، دنیا میں ایک دین نافذ کرے گا اور پوری دنیا اسلام کے رنگ میں رنگے گی، اللہ کی حجت قائم ہوگی پوری دنیا پر، اللہ کا امر غالب آئے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر انسان اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ میں فرمایا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، کہ میں اللہ نے اس بات کو لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرا رسول ہمیشہ غالب رہیں گے اور میں بڑا طاقتور ہوں، توانا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ غالب رہیں گے، ان کی بات غالب رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے تسلی دی ہے مومنین کو کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ کے لیے کبھی بھی گمان نہ کرنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ غافل ہے اس چیز سے کہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اللہ اسے بھلائے بیٹھا ہے۔ مومنین تم کبھی بھی اس بارے میں ایسا گمان نہ کرنا کہ میں اللہ ان چیزوں سے غافل بیٹھا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے تمام کے تمام معاملات مؤخر کر رکھے ہیں، میرا امر ہی غالب رہے گا۔ اور وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ہر خطیب یہ آیت لازمی پڑھتا ہے اپنے بات کے اختتام میں، اپنی مجلس کے اختتام میں، کہ
ظالم ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ بدلتے ہیں۔ دوسری تسلی جو اللہ رب العالمین نے مومنین کو دی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، کہ اللہ کبھی بھی اپنے نبیوں سے کیے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ کبھی بھی اپنے نبیوں سے کیا ہوا عہد اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ وہ بڑا انتقام لینے والا ہے۔ اویس بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اللہ رب العالمین کا امر غالب آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تمہید پیش کی، تو یہ جو ظلم و جور دنیا کے اندر آیا، جو دنیا کے اندر اختلافات ہوئے، جو دنیا کے اندر تفرقے بنے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دے دی تھی کہ میں محمد تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر میرے بعد قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ جب یہ بات واضح اظہر من الشمس تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تھا، ضمانت دے دی تھی کہ اگر ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، تو وہی اہل بیت اللہ کے رسول کے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ، وہ اللہ کے رسول کے اوصیاء جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ کے رسول کے اوصیاء امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امیر المومنین، یعنی تمام کے تمام آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی حکومتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ کیا معاملات رہے، کس طرح انہیں زندانوں میں رکھا، کس طرح انہیں تکلیفیں پہنچائی۔ وہ اشخاص جو جوانان جنت کے سردار تھے، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کربلا کا واقعہ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مہر لگائی ہے ان کے متقی ہونے کی، ان کے سچے ہونے کی۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے ہیں، یہی صدیق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے لیے مودت کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے انہیں طہارت بخشی۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام نہیں ہے کہ وہ مودت کا حکم تو کسی ایک گھر کے لیے دے اور حکومت و خلافت کہیں اور رکھے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون نہیں کہ وہ طہارت تو کسی ایک گھر کے لیے رکھے اور حکومت و خلافت کہیں باہر اور رکھے، یا اس طرح کا کوئی نظام دے۔ اللہ رب العالمین کے دین میں، اللہ رب العالمین کے دین اسلام میں ظالم کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین۔ تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یزید جیسے ظالم، فاسق، فاجر تخت نشین ہوئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، تو امام مہدی علیہ السلام، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام رکھا تھا، میں نے گزشتہ پروگراموں میں تمام تر چیزیں یہ وعدے کی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام ہدایت رکھا تھا، کیونکہ یہ انسانی نیچر ہے، یہ فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ طٰہٰ کی آخری آیت ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، کہ اگر میں تمہیں بغیر حجت قائم کیے عذاب کرتا تو تم خود پکار اٹھتے کہ اللہ نہ تو تو نے ہم پر کوئی حجت قائم کی، نہ تو نے ہمیں کسی عذاب سے ڈرایا، نہ تو نے ہمارے پاس کوئی رسول بھیجا، پھر ہم پر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے اور ہم کیوں آج یہ ذلت و رسوائی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیونکہ تمام انسانوں کو ان کے امام کے پیچھے پکارے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یعنی ہر شخص کو ہر زمانے میں اس بات کی ضرورت رہی کہ وہ پہچانے کہ اللہ کے رسول اسے کیا کہہ کر گئے ہیں۔ اب کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی کتنا ہی بڑا دنیا کا پڑھا لکھا شخص ہو، اگر وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا امام کون ہے، اس کا ہادی کون ہے جو اسے اللہ کی سبیل پر چلائے گا، کون ہے جو اسے مقام سعادت تک پہنچائے گا، کون ہے جو اسے اللہ کی راہ پر چلائے گا، یہ ہر شخص کے لیے جاننا ضروری اور واضح ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کو یاد کرتے ہوئے اس دن کہ جو مخصوص ہے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، کہ دنیا یہ جان لے کہ اللہ کے رسول نے آپ لوگوں کو نہیں چھوڑا، آپ کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے امام کا نام مہدی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد بھی لوگوں کو یہ وعدے فرما دیا ہے کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہے۔ واضح۔ علامہ منیر عباس چشتی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ قبلہ حافظ صاحب نے بڑی جامع گفتگو فرمائی، امامت کے تصور کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں موجود نشانیوں اور آیتوں کو آپ کے سامنے رکھا، اور یہ بھی کہہ دیا اور حدیث ہی کے حوالے سے کہا کہ جو کوئی بھی اپنے زمانے کے امام کو جانے بغیر مر جائے وہ جہالیت کی موت مرتا ہے۔ تو میں اور آپ جہالیت کی زندگی تو نہیں جی رہے کہیں، کیا امام مہدی کی تصور کو قبولیت آج ویسے ہی واجب اور اولا اور افضل ہے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی ویسے بھائی، آپ نے بڑا خوبصورت سوال اٹھایا ہے۔ حضرت امام مہدی جو ہیں، جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، جن کا ذکر خیر جو ہے ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ آپ نے اس کے حوالے سے کچھ بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں ہم اہل سنت
یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، ان کے متعلق ہماری کتب میں احادیث روایات موجود ہیں، اور ان میں سے اس وقت میں سب سے پہلے جو ہے ایک حدیث جو ہے سنن ابی داؤد کی پیش کروں گا، اور دوسری بھی سنن ابی داؤد سے پیش کروں گا، اور پھر میں انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور جو سوال آپ نے کیا ہے جہریت کی موت مرنے والا، اور ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں حافظ سجاد علی زہرائی صاحب، انہوں نے بھی اپنے بیان کے اندر اس بات کو جو ہے بیان کیا ہے، تو اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے جہاں حضرت امام مہدی کے متعلق کہ مہدی جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا اسمہ اسمی و اسم ابی، کہ امام مہدی جو ہے ان کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اور ان کے باپ کا نام، ان کے والد کا نام میرے والد پر، یعنی ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4282 نمبر حدیث ہے، اور یہ ہمارے نزدیک روایت جو ہے صحیح ہے۔ اور اس کی سند میں ایک راوی ہے عاصم، امام عاصم، جناب امام عاصم بہت بڑے امام ہیں اور بہت جلیل القدر ہیں۔ اگر ہمارے ساتھی صاحب جو حافظ سجاد صاحب ہیں، اگر وہ اس کے اوپر جر کریں عاصم کے اوپر، کیونکہ ان کے علماء عاصم پہ ہی جر کرتے ہیں، اگر یہ جر کریں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ دعویٰ کریں، تو الحمدللہ میں بیٹھا ہوں، میں عاصم جو ہے ان کی توثیقات پر آپ مجھے جتنا ٹائم دیں گے 10 منٹ 15 منٹ میں بولتا جاؤں گا، اور کتابوں کے حوالہ جات پیش کروں گا کہ یہ سکھائیں یہ سکھائیں یہ سکھائیں، تو حافظ صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر جر مفسر جو ہے پیش کریں گے۔ دوسری حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، جناب حضرت مولا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے جناب حسن کی طرف دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا فقال ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور فرمایا کہ اس کی نسل سے وہ آئے گا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، یعنی امام مہدی جو ہے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آئیں گے، اور یہ بھی سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4290 ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے اس کے متعلق بھی اگر کوئی اشکال وارد کرے گا، اس کے اندر ایک راوی ہے ابو اسحاق سبی، اس کے متعلق اگر حافظ صاحب کلام کریں گے تو انشاءاللہ اس کلام کا بھی جواب دوں گا۔ یہ دو روایات ہیں جو ہمارے نزدیک جو ہے میرے نزدیک صحیح ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی جو ہے وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور ان کے والد کا نام جو ہے حضرت عبداللہ ہوگا۔ اور جو حافظ صاحب نے بیان کیا ہے اور ایک اپنے مکتب کا ایک نظریہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ان کی ولادت ہو چکی ہے، اور جیسا کہ 15 شعبان کی شب برات بھی جس رات کو ہوتی ہے اس رات کو ان کی ولادت اور ان کی ولادت مانی جاتی ہے، یعنی شیعہ جو مکتب فکر ہے ان کے نزدیک جو امام مہدی ہے وہ حضرت امام حسن عسکری کی اولاد سے ہے۔ حضرت امام حسن عسکری جو ان کے نزدیک شیعہ نظریہ جو ہے امامت میں ان کے 11ویں جو امام ہیں ان کے صاحبزادے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسن عسکری کے یہ فرزند ہیں۔ تو میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس اصول کافی میں 2 روایات ہیں جن میں یہ بات ثابت ہے، اور میرات العقول میں باقر مجلسی جو ہے ان کے علامہ ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں کیا آ رہا ہے ان ابا محمد مضى ولم يخلف ولدا وقسم میراثه واخذه من لم حق له فی، یہ وہ کیا اصول کافی کی عبارت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری جو ہے وہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی وفات واقع ہوئی تو انہوں نے کوئی بیٹا نہیں چھوڑا، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ امام حسن عسکری کا کون کہہ رہا ہے؟ اصول کافی محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی کی کتاب ہے، اور مجلسی کہتے ہیں اس کے بارے میں میرات العقول میں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ یہ اور دوسری بھی اسی چیپٹر میں امام مہدی والا چیپٹر جو ہے اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کی اولاد نہیں تھی اور ان کا ورثہ جو ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق حضرت امام حسن کی اولاد نہیں تھی اور امام حسن عسکری کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور جو امام حسن عسکری ان کا والد بتاتے ہیں یہ ہمارے ساتھی اپنی کتابوں میں اور اپنے بیانات میں، تو ہم یہ بھی ان سے سوال کرنا چاہوں گا، میں سوال کروں گا ان سے یہ بھی کہ یہ بتاتے چلیں کہ حضرت مہدی جو ہیں آپ کے نزدیک آپ کے جو امام ہیں، جو آپ بتاتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسن عسکری کی اولاد سے ہیں، اور ان کی والدہ کون ہے ان کے متعلق بھی آپ تھوڑا تعارف کرا دیجئے، کیونکہ میں آپ کے سامنے آپ کی کتاب جو ہے کتاب الغیبہ، یہ شیخ جو ہے آپ کے طوسی شیخ طائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی کتاب سے آپ کی روایت پڑھ رہا ہوں، اور اس کے الفاظ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اپنی طرف سے بات کی یا میں نے کوئی جو ہے کوئی آپ کے متعلق کوئی سخت بات کی ہے، نہیں۔ یہ بی بی نرجس خاتون صاحبہ جو ان کی والدہ بتاتے ہیں، بی بی نرجس خاتون جو ہے ان کے متعلق جو ہے باقر مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین کے اندر بھی لکھا ہے، اور کئی کتابوں کے اندر یہ روایت آ چکی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ بی بی نرجس خاتون جو ہے یہ کیسر روم کی پوتی تھیں، اور یشوع کیسر چھوٹا کیسر جو تھا اس کی بیٹی تھی، کیسر روم کی پوتی تھیں، مذہب میں عیسائیہ تھیں، اور یہ ان کی حدیث میں بھی یہ بات لکھی ہے
یہ اسی کتاب الغیبہ میں جو دوسری کی ہے وَأَنْتِ مُشْرِكَةٌ بِاللَّهِ عَلَى مَذْهَبِ النَّصَارَى، یہ مذہب نصارہ یعنی عیسائی مذہب پہ تھیں اور مشرکہ تھیں، یہ آپ کی جو ہے حدیث کہہ رہی ہے۔ اس میں یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ اسلام کب لائی ہیں، مومن کب ہوئی؟ اور یہ سوال میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اپنے دوست جو ہمارے فاضل دوست ہیں شیعہ عالم ہیں، ان سے یہ سوال بڑا میں آجزانہ ان سے میں یہ اپیل بھی کروں گا، سوال کروں گا کہ ایک عیسائیہ خاتون جو ہے آپ کی روایت کے مطابق، آپ کی حدیث کے مطابق کیسر روم کی ہوتی ہیں، اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے، ایک عالیشان محل میں رہتی ہے، اور وہ آئی کیسے ہیں وہاں سے روم سے سرمن تک، وہ کیسے آئی ہیں یہ بھی آپ بتا دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ بی بی نرجس خاتون جو ہے وہ عیسائیہ تھیں، تو وہ مسلمان کب ہوئی، ایمان انہوں نے کب قبول کیا، ان کے متعلق کوئی ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان کے ایمان کے متعلق، شیخین کے ایمان کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو یہ سوال ہے۔ اب میں تھوڑی عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے میرے دوست کو، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ بات کی ہے۔ اب اس میں یہ ہے بی بی نرجس خاتون جو ہے، ان کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں قال لقد فعلت فصعد ذلك المنبر فخطب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وزوجنی من ابنی، کہتی ہیں بی بی نرجس خاتون کہتی ہیں کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ گر ہوئے میں نے دیکھا، اور خواب میں انہوں نے میرا نکاح امام حسن عسکری کے ساتھ پڑھایا۔ حافظ صاحب سے میرا یہ بھی سوال ہے، بتائیے اگر کسی کا نکاح خواب میں ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی خواب میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو کیا واقع ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی شخص خواب میں کسی کو گولی مار دے تو کیا بندہ قتل ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں چشتی صاحب کے یہ سوالات علامہ صاحب کے آگے رکھ دیتا ہوں، اور ظاہر علمی اور تحقیقی مقالہ ہے، آپ نے اپنے سوالات رکھے ہیں، حافظ صاحب جیسا چاہیں اس کو جواب میں منتقل فرمائیں۔ جی علامہ صاحب، حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب سے میرا ایک چھوٹا سا عرض ہے کہ مفتی صاحب میں آج آپ سے حکمت و دانائی کی باتیں سننا چاہتا ہوں، اور جو آپ بات کو اس طرف لے کر گئے ہیں آپ کے ہدف کو بھی اچھے طریقے میری آواز آ رہی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز دونوں کی آ رہی ہے، پلیز بیچ میں نہ بولیں، میری اس کال کو چشتی صاحب آپ نے ذرا رکنا ہے، اب حافظ صاحب کو جو آپ نے سوالات رکھے ہیں ان کو جواب دیتے رہتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی میرا ایک عرض ہے مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب آج مجھے آپ سے حکمت و دانائی کی باتیں سننی ہے، اور میں آپ سے جو ہے نا ایک یہ چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جہاں بات کو لے کر گئے ہیں آپ کے پورے ہدف کو بھی سمجھتا ہوں کہ آپ جو موضوع کو یہاں اس طرف لے کر گئے ہیں، اور اچھے طریقے سے آپ کے ارادے کو بھی سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں اس بات کو کیوں لے کر گئے۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیز ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا دوران گفتگو کہ میں آپ سے بڑھ کر ممکن شاید اہل سنت کو سمجھتا ہوں، اور جو چیز آپ نے یہاں پیش کی ہے، ایک تو نکاح کے حوالے سے اور امام مہدی علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے، ایک چیز میری مفتی صاحب آپ یاد رکھیے گا، آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ کے پاس عقل بھی ہے اویس بھائی اور سامعین، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہماری عقلیں جو ہیں وہ تعطیل پر نہیں گئی ہوئی۔ ایک چیز ہوتی ہے کامن سینس، ایک چیز منطقی جو چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، آپ آج کل جو ہے نا یہ بڑا لفظ مشہور ہے کہ ہر بندہ آج کل جو ہے نا ایک لاجک چاہتا ہے، ایک منطق چاہتا ہے۔ اول کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ابتدا سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو دوسری بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ بیچ میں سے کوئی ایک بات پکڑیں گے آپ کو کبھی بھی نہ دین سمجھ آئے گا، نہ عقیدہ سمجھ آئے گا، اور نہ ہی آپ کو اس کے جو بھی لاجکس ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اول چیز تو ایک یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر کوئی غور کرتا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، میرے 12 جانشین ہیں، جو بارہا میں دہراتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں تو یہ سلسلہ متصل ہے، کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اسے آپ کبھی مت بھولیے گا کہ یہ سلسلہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ سیدھی سی کامن سینس کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو منصب ہدایت پر آئے گا، جو منصب خلافت پر آئے گا، وہ اہل بیت سے ہوگا، کیونکہ وصیت ان کی ہے۔ رسول اللہ نے 12 کا نام لیا ہے تو یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں پہلا کون ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا، وہ بھی ریکارڈڈ بات ہے، مجھے اس چیز کا جواب نہیں ملا تھا کہ سیدھی کامن سینس کی بات ہے کہ جو بھی رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی مسنت پر آئے اس کی اگر بیعت ہو تو یہ کہہ کر بیعت ہو کوئی یہ وہ شخص ہے کہ رسول اللہ نے 12 کہے تھے، پہلا وہ شخص ہے جس کی بیعت ہم کر رہے ہیں، یا جو شخص بیعت لے یہ کہہ کر بیعت لے کہ جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، پہلا میں ہوں۔ سیدھی کامن سینس کی بات ہے۔ یہ بات جو ہے نا مفتی صاحب بھی ہمارے لیے لے آئیں، کیا ایسا واقعی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سارا ہے منصوص من اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام ہدایت رکھا ہے، نظام امامت رکھا ہے۔ پہلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا امام حسین کے جو فرزندان ہیں، یہ سوال سارے ہوئے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے،
اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا تذکرہ ہر امام نے کیا ہے، امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ اور میرے سامنے اس وقت اصول کافی کھلی ہوئی ہے، اور یہ چیپٹر کھلا ہوا ہے کہ امام حسن عسکری نے امام مہدی کو اپنے اصحاب کو دکھایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ تمام احادیث میرے سامنے ابھی کھلی ہوئی ہیں جو میں مفتی صاحب کو پیش کروں گا۔ اور اگر یہ اصول کافی کی اتنی بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کی غیبت کا، یہ تمام تر چیزیں انہوں نے پڑھ رکھی ہوں گی اور انہیں پتا ہے کہ یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو چیز میں چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سمجھیں، سننے والے آپ اور ہم سمجھیں اس چیز کو کہ رسول کی بات کیا ہے، کہ رسول کی وصیت یہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کو کلیئر کرنا اس وقت ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ تمام امام حسین کی اولاد سے ہوئے، کوئی امام حسن کی اولاد سے نہ ہوا۔ تو امام نے جواب دیا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر تھے اور رسول تھے، ان کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، ساری نبوت حضرت ہارون کی اولاد میں سے چلی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو اللہ کی مرضی۔ تو امام جعفر صادق نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر بھی اللہ کی مرضی، کہ لا تسألوا عما يفعل وهم يسألون، کہ تم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے ایسا کیوں ہوا، کہ بلکہ اللہ تم سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو۔ اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لاجک سمجھا دیں، آیا ان کے جو اکابرین ہیں جنہوں نے یہ 12 کی لسٹ لکھی ہے، جو بھی ان کے گزرے ہیں، انہوں نے ان 12 کے کون سے نام لکھے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کیا باتیں نہیں ہوئی پچھلے پروگراموں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کا ہم نے سوال کیا کہ بھئی رسول اللہ کے وصی کون ہے؟ تو کون سا ایسا مفتی تھا، خود بتائیے، کہ جنہوں نے گن کر بتایا کہ یہ رسول اللہ کے اوصیاء ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں امام مہدی جو کہ اللہ کے رسول کے اوصیاء ہیں، یعنی رسول اللہ پہلے کو بھی آن کرتے ہیں اور آخری کو بھی آن کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے بارہا کہا کہ میرا 12واں، اور امام نے کہا کہ ہمارا 12واں۔ تو یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر کوئی گیپ نہیں آئے گا کہ ایک جو ہے نا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر 1200 سال بعد پھر سے ایک نیا امام پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین زمین پر ہمیشہ ایک ایسا فرد رکھتا ہے، ایک ایسا وارث قرآن رکھتا ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ وہی باتیں ہیں، یہ وہی سوال ہوتے ہیں کہ اگر یہ امام غیبت میں ہے تو کیسے اس سے ملا جائے، کیسے بات کی جائے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء کو بھیجا، ان ہزاروں انبیاء کو قتل کیا گیا، حتیٰ آخری نبی عیسیٰ کو بھی لوگوں نے چاہا کہ قتل کریں، اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، اور انہیں قتل کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ رسول اللہ نے ان کے نام لیے تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا گیا، ان کے بعد امام زین العابدین کو قتل کیا گیا، سب کو قتل کیا گیا، حتیٰ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے اپنے امر سے انہیں غیبت میں لے لیا کہ میں نے تمہارے لیے جو سلسلہ ہدایت رکھا تھا تم نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے وہی روش اپنی رکھی جو حضرت عیسیٰ کے لیے رکھی تھی، بنی اسرائیل کے لیے رکھی تھی، اور امام مہدی کو غیبت میں لیا، اور لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ رکھا ہے کہ سورہ فاطر کی آخری آیت ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اگر میں لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا تو میں کسی روئے زمین پر چرند پرند کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن دنیا چل ہی نہیں پاتی۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اگر کوئی فساد کرتا ہے، اگر کوئی انبیاء کو قتل کرتا ہے، اگر کوئی ان لوگوں کو قتل کرتا ہے جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے عذاب علیم کی بشارت دی ہے۔ اور یہ آیت آپ کو بھولنی نہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی حق کے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل قائم کرتے ہیں۔ من الناس فبشرهم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے اللہ کی طرف سے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو چکے، وما لهم من ناصرین، اور ان کی کوئی بھی مدد نہیں ہوگی۔ اویس بھائی، یہاں پر جو سوال کیا میرے موصوف ساتھی نے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں مفتی صاحب نے نکاح کے بارے میں کہ خواب میں نکاح، یہ در حقیقت ایک بشارت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ نکاح خواب میں بتایا گیا اور حقیقی طور پر اسے دوبارہ پڑھا گیا، جس کا انہوں نے بیان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر یہ در حقیقت ان پر حجت قائم کی کہ تم ایک انتخاب شدہ خاتون ہو، کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تمہارے وجود سے میری آخری حجت آئے، اور اللہ رب العالمین خود انتخاب کرتا ہے ان چیزوں کا۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے حالوں کو جانتا ہے، وہ بی بی نرگس خاتون کے حال سے اچھی طرح واقف تھا اور وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، پیشن گوئی فرمانے کے بعد ان کا نکاح ہوا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جو پڑھا گیا۔ یہ در حقیقت پیشن گوئی کو خواب کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ رہی بات
آپ کے مکتب کی، ناراض مت ہوئیے گا. بہت مشہور و معروف باتیں ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں. آپ کے مکتب میں تو مذاق مذاق میں نکاح ہو جاتا ہے. آپ کے مکتب میں تو اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی جا کر دے، کسی 2 گواہوں کو لے جائے قاضی کے پاس کہ میں نے فلاں خاتون سے نکاح کیا ہے، اور گواہ پیش کر دے، تو قاضی اس کا اختیار ہے کہ وہ کہہ دے کہ ہاں تیرا نکاح ہو گیا، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس خاتون سے. پھر ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس تو مذاق مذاق میں بھی نکاح ہو رہے ہیں، مذاق مذاق میں طلاقیں بھی ہو رہے ہیں، اور آپ اس چیز کو اشکال بنا کر لے آئے امام مہدی علیہ السلام کی والدہ کے نکاح کے بارے میں. مفتی صاحب ایسا نہ کریں، ایک اچھی دلیل دیں، ایک منطقی دلیل دیں، ایک ایسی دلیل دیں جو سننے والوں کے لیے قابل قبول ہو، جس کے ٹھیک. اندر حکمت بھری ہو، جس کے اندر دانائی ہو، کہ ہمیں لگے کہ آپ جو چیز لے کر آئے ہیں آپ کا ایک اچھا ہدف ہے، آپ ہمیں ٹھیک. سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ غلط ہیں، ٹھیک. آپ صحیح راہ پر آئیں. علی حق چینل کے معزز لوگوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اس قدر طویل کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مہدی کا ظہور ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و وجور سے بھری ہوئی ہوگی. آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کیجیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.